دوستوں اور ساتھیوں، جو ٹاپک ہے وہ یہاں بیٹھے ہوئے اور یہاں سے دور بھی بہت سے لوگوں کے لیے اس سوال کا جواب تلاش کرنا بہت ضروری ہے کہ کیا واقعی ملک میں جمہوریت آ گئی ہے؟ پچھلے ہفتے میں نے جنگ میں ہی ایک کالم لکھا تھا، یہ وہ سحر تو نہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جو خواب ہم نے دیکھے تھے، جو لڑائی ہم نے لڑی تھی اور اپنے سامنے ہزاروں کارکنوں کو مختلف سیاسی جماعتوں کے کوڑے کھاتے ہوئے، قید و بند کی صحبتیں برداشت کرتے ہوئے، پھانسی گھاٹ پر جیے بھٹو کہتے ہوئے ان سارے لمحات کو دیکھا، تو اس کے بعد جو جمہوریت آئی وہ ویسی جمہوریت نہیں تھی۔ اس میں ریاست کا بے انتہا قصور ہوگا، یقیناً ہے۔ ایک کنٹرول جمہوریت کا بے انتہا قصور ہوگا، کنٹرول جمہوریت بھی ہے، سیاست بھی ہے، صحافت بھی ہے۔ لیکن آج جو سیشن ہے وہ بہت ہی اہم سیشن ہے، ایک ایسی شخصیت کے ساتھ کہ جس کی پوری زندگی جدوجہد میں گزری ہے، اور مجھے تو وہ نوبس کا زمانہ یاد ہے جب انہوں نے عبدالحفیظ پیرزادہ کے ساتھ نوبس بنائی تھی، اور یہ پوچھیں گے ضرور کہ آخر وہ بنانے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی تھی پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے ہوتے ہوئے۔ لیکن رضا صرف، میری تو کوئی ان سے 40-45 سال پرانی دوستی ہے، رضا صرف ایک سیاستدان ہی نہیں ہیں۔ ہمارے یہاں ویسے بھی کتابیں کم لکھی جاتی ہیں، رضا نے کوئی 4 کتابیں لکھی ہیں مختلف موضوعات پہ، لیکن بحیثیت چیئرمین سینٹ جو رضا کی کنٹریبیوشن ہے وہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے۔ جس طریقے سے انہوں نے ایک ادارہ بنانے کی بات ہوتی ہے، جس طریقے سے سینٹ کو ایک ادارہ بنایا، کمیٹی آف دی ہول سے لے کے آرمی چیف سے لے کے چیف جسٹس تک کو انوائٹ کیا مختلف موضوعات پہ، اور صرف وہی نہیں، میں نے ان 8-9 مہینے میں 18ویں ترمیم بنتے ہوئے دیکھی ہے، اور اتنی دوستی کے باوجود میں نے کبھی بھی رضا کی زبان سے اس دوران کوئی ایک ہنٹ نہیں دی، حالانکہ یہ میری بڑی اچھی سورس ہیں۔ اور وہ واقعی وہ ایک ایسی، میں سمجھتا ہوں 73 کے آئین کے بعد اور میثاق جمہوریت کے بعد وہ سب سے اچھی ڈاکومنٹ ہے، لیکن یہ تینوں ڈاکومنٹس پہ کیا ہم عمل کروا پائے؟ 18ویں ترمیم سے صوبائی خود مختاری کا مسئلہ کسی حد تک حل ہوتا تو ہمیں نظر آتا ہے، لیکن جو ذمہ داریاں صوبائی حکومتوں کی تھیں، اور اس میں ظاہر ہے رضا سے کیونکہ ان کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے، تو یہ ضرور پوچھیں گے کہ خود سندھ حکومت نے یہاں اس 18ویں ترمیم کو نچلی سطح تک کیوں نہیں لے کے گئے، پروونشل فائنانس کمیشن کیوں نہیں بنایا، اور سندھ میں کبھی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین 18ویں ترمیم کے بعد اپوزیشن کا نہیں ہوا، کیوں نہیں ہوا؟ لیکن رضا سے بہت ہی لائٹر نوٹ پہ یہ گفتگو شروع کریں گے کہ آخر سینٹ میں جیمز بانڈ کیسے پہنچے۔ اور ابھی میں اپنے ایک دوست آتے ہوئے اپنے ایک دوست مطیع اللہ جان کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، جس میں وہ یہ ذکر کر رہے تھے کہ چیئرمین سینٹ نے ایک روز پہلے سینٹ کے الیکشن سے ایک ریٹائرڈ میجر کو سیکیورٹی چیف لگایا، بغیر کسی اشتہار کے، بغیر کسی جو ایڈورٹائز ہوتی ہے، پوسٹ انٹرویو ہوتے ہیں۔ اور اسی کلپ میں جب اس نے یہ سوال چیئرمین سینٹ سے کیا تو انہوں نے صرف
نہ کر کے اس سوال کو ٹال دیا. تو رضا یہ سب کچھ ہوا کیا؟ یہ جو اس سے پہلے کہ ہم ماضی میں جائیں، یہ جو کل پرسوں میں ہوا، ایک چیز تو یہ ہے کہ جو آپ لوگوں نے حفیظ شیخ صاحب کے ساتھ کیا وہی صادق سنجرانی نے گیلانی کے ساتھ کر دیا. تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ شکریہ مظہر عباس صاحب. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے جو میرے لیے کلمات کہے، یقینی طور پہ میں ان کا مستحق نہیں ہوں، کیونکہ میں جب صبح کے ٹائم اپنی کھڑکی سے باہر دیکھتا ہوں تو مجھے بہت سی صلیبیں، یعنی بہت سے کراسز جو ہیں وہ نظر آتے ہیں، اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہر ایک کراس کے اوپر ایک کرائسٹ یا عیسیٰ موجود ہے. اتنی قربانیاں پاکستان کے محنت کش عوام نے، غریبوں نے، پولیٹیکل ورکرز نے اس جمہوریت کے لیے دی، اور انفارچونیٹلی اس کا جو کلائمیکس ہم نے پرسوں دیکھا، اس سے زیادہ شرمناک بات، اس سے زیادہ حد تک امیز بات میں نہیں سمجھتا کہ ہو سکتی ہے. بلیو می، میں جب ان لمحات سے گزر رہا تھا، اور ایون آج بھی، میں اس بات پہ شدت سے سوچ رہا ہوں کہ کیا اب یہ ایوان اس قابل رہے ہیں کہ وہاں پہ کوئی شخص جا کے بیٹھے اور بات کرے. دیکھیں، یہ بات آپ نے تو جیمز بانڈ کی، میں کہوں گا یہ کیمرہ گیٹ ہے. جیسے واٹر گیٹ تھا ویسے یہ کیمرہ گیٹ ہے. اس کی ہمیں اطلاع ایک حد تک تھی، کیونکہ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ جب سینٹ کے چیئرمین کا ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تو اس وقت 64 سینیٹرز موشن کے لیے کھڑے ہوئے. جب ووٹ ہوا تو 14 سینیٹرز جا چکے تھے. پھر شام کو جب کھانا ہوا تو 64 سینیٹرز پھر موجود تھے. تو یقیناً کچھ نہ کچھ ایسی چیز تھی جو ان کو مجبور کر رہی تھی. لہٰذا ہم نے یہ بات طے کر لی تھی، کیونکہ بڑا کلوز کانٹیسٹ تھا، کہ پولنگ بوتھ کو جو ہے وہ اچھی طرح دیکھ لیا جائے کہ یہاں پہ کوئی کیمراز وغیرہ تو موجود نہیں ہیں. اور وہی ہوا کہ جب ہمارے 2 سینیٹرز وہاں پہ گئے تو ایک کیمرہ چھوڑ 4 کیمرے جو ہیں وہ سامنے نظر آ گئے. 2 کیمرے جو تھے وہ جو سینٹ کا ٹی وی اسکرین ہے جس کے بالکل نیچے پولنگ بوتھ تھا، 2 کنسیلڈ کیمرے وہاں لگے ہوئے تھے. ایک بالکل جس کو آپ کہہ لیں پیپر پن کی طرح کا کیمرہ جو وال آف دی پولنگ بوتھ تھا اس کے اندر لگا ہوا تھا. اور ایک کیمرہ، یو ول بی سرپرائزڈ، کہ ایک کیمرہ جو لکڑی کی جو پارٹیشن تھی اس کے اندر ایک سکرو کے طور پہ ایک کیمرہ وہاں لگا ہوا تھا. لہٰذا 4 کیمرے جب سامنے آئے تو یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. لیکن یہ 4 کیمروں کی صرف بات نہیں ہے. اگر آپ اس کا تسلسل دیکھیں تو آپ کو اس کا تسلسل جو ہے وہ سامنے نظر آئے گا. اس کا تسلسل مختصر طور پہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ تب آپ کو کیمروں کی سمجھ آئے گی.
اس کا تسلسل یہ ہے کہ اکتوبر 2020 کے اندر حکومت نے ایک بل موو کیا جو 26ویں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بل تھا، اور اس میں انہوں نے اوپن بیلٹ کی بات کی۔ وہ بل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے سامنے پڑا رہا۔ اس بل کے بعد دسمبر کے اندر صدر نے ایک ریفرنس موو کیا صدر کے پاس کہ صدر یہ ریفرنس سپریم کورٹ میں موو کریں کہ آیا سینٹ کے الیکشنز جو ہیں وہ آئین کے تحت ہیں اور کیا سیکرٹ بیلٹ اس میں ہونی چاہیے۔ وہ ریفرنس ابھی پینڈنگ تھا سپریم کورٹ کے سامنے کہ حکومت نے یہ بل کو ری ایکٹیویٹ کیا اور ہاؤس میں لے کے آئے، اور ابھی یہ بل بھی پینڈنگ تھا اور ریفرنس بھی سپریم کورٹ کے سامنے پینڈنگ تھا۔ تو حکومت ایک آرڈیننس لے کے آ گئی کہ اگر سپریم کورٹ کی اوپینین جو ہے وہ ہمارے حق میں آئی تو پھر اوپن بیلٹ سے الیکشن ہوگا۔ بہرحال سپریم کورٹ کی اوپینین ان کے خلاف سامنے آ گئی، تو پھر انہوں نے یہ ہتھ کنڈے استعمال کرنے لیکن شروع رضا اس سے پہلے جو ہوا وہاں تو قومی اسمبلی کے اندر جو ہوا، علی حیدر گیلانی والی جو ویڈیو سامنے آئی، جو 14 یا 16 MNAs کا سامنے آیا، اس کا الزام تو آپ پیپلز پارٹی PTI کو نہیں دے سکتے۔ نہیں، اس کا الزام آپ پیپلز پارٹی کو بھی نہیں دے سکتے، کیونکہ دیکھیں PTI کے اندر ایک بہت بڑی ڈسسیٹسفیکشن جو ہے وہ موجود ہے، اور PTI کے بہت سارے ممبر پارلیمان اور صوبائی اسمبلی اس سے پہلے، اس الیکشن سے پہلے اپنی آراء دے چکے تھے کہ یہ ہم پارٹی کینڈیڈیٹس کو سپورٹ نہیں کریں گے۔ ان کے اختلافات 2-3 ایشوز کے اوپر تھے۔ ایک اختلاف ان کا یہ تھا کہ ہمیں پورا جب سے الیکشن ہوئے ہیں آج دن تک ہمیں جو ہے وہ پوچھا نہیں گیا۔ دوسرا ان کا اختلاف یہ تھا کہ کوئی ڈیولپمنٹ کا کام ہماری کنسٹیچوئنسیز میں جو ہے وہ نہیں ہوا۔ تیسرا ان کا اختلاف یہ تھا کہ جو ٹکٹیں دی گئی ہیں وہ ویسٹڈ انٹرسٹ اور سرمایہ داروں کو دی گئی ہیں، اور جو جینون PTI کا کارکن ہے اس کو جو ہے وہ اگنور کیا گیا ہے۔ لہٰذا ایک بہت بڑی ڈسسیٹسفیکشن جو ہے وہ ان کے اندر موجود تھی، جس کا رد عمل سامنے آیا اور یوسف رضا گیلانی صاحب کا الیکشن وہاں پہ وہ کامیاب۔ لیکن رضا صادق سنجرانی میں سمجھتا ہوں پاکستان کی تاریخ میں سب سے خوش قسمت چیئرمین سینٹ ہیں۔ آپ کے مقابلے میں آپ کی پارٹی نے ان کو پریفر کیا آج سے 3 سال پہلے، جبکہ آپ یونینیمسلی ہو سکتے تھے۔ اس کے بعد جو عدم اعتماد کی تحریک ان کے خلاف آتی ہے، میجورٹی ہونے کے باوجود آپ کے ہی لوگ جو ہے وہ 14 سینیٹرز، تو یہ یعنی آپ نے جو چیز پرسوں دیکھی ہے وہ تو آپ نے برسوں دیکھی ہے۔ یعنی یہ جو اس میں آپ کسی ایک جماعت کو مورد الزام تو نہیں ٹھہرا سکتے، اس میں میری جو ذمہ داری ہے، آپ کی جو ذمہ داری ہے، کیونکہ صادق سنجرانی تو بہرحال تحفہ تو آپ ہی کا ہیں۔ دیکھیں تحفہ تو ہمارا نہیں ہے، تحفہ تو وہ کہیں اور کا ہے، لیکن بہرحال اس کو اپنایا شاید ہم نے۔ نہیں، لیکن یہ اگر یہی چیز چلتی رہی، اسی طرح چیزیں چلتی رہیں، اسی طریقے سے پارٹیاں، سیاسی جماعتیں کمپرومائز کرتی رہیں، کسی کو سلیکٹڈ کہنے سے، کسی کو الیکٹڈ کہنے سے تو مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو وے فارورڈ کیا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں وے فارورڈ جو ہے نا وہ میرے حساب سے آوا اب اتنا بگڑ چکا ہے کہ اس کو کوئی پیچ ورک سے جو ہے وہ آپ درست نہیں کر سکتے۔ وے فارورڈ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پارٹیز جو ہیں ان کو اپنے آپ کو ایز پولیٹیکل پارٹیز آرگنائز کرنا پڑے گا، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ شخصیات کے گرد سیاست نہیں گھوم سکتی، اصولوں کے گرد سیاست کو لے کے جانا پڑے گا۔ یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ جی
آئیڈیالوجیز ختم ہو گئی ہیں، میں اس بات میں بلیو نہیں کرتا. آج بھی آئیڈیالوجیز زندہ ہیں، اور جو سیاسی جماعتیں آئیڈیالوجیز کے اوپر چل رہی ہیں دنیا بھر میں اور بالخصوص تیسری دنیا میں، وہی کامیاب ہو رہی ہیں. تو جب تک سیاسی جماعتیں یہ باتیں نہیں کریں گی اور سیاسی جماعتیں اس بات کو مکمل طور پہ نہیں سمجھیں گی کہ اب ریاست کے ساتھ بیٹھ کے کسی قسم کی پاور شیئرنگ فارمولا یا کسی قسم کا آئین کے اوپر سمجھوتا اب نہیں چل پائے گا. ہمیں مکمل طور پہ آئین کی حکمرانی کرنی پڑے گی. آئین کے اندر جو ٹرائیکاٹمی آف پاور ہے اس کو مد نظر رکھنا پڑے گا. جس ادارے کا جو کام ہے اس ادارے کو وہ کام کرنا ہے. پارلیمان کا کام لیجسلیشن ہے، پارلیمان لیجسلیٹ کرے. اگر فوج کا کام سرحدوں کی نگرانی ہے تو سرحدوں کی نگرانی کرے، حکمرانی نہ کرے. جب تک یہ اصول ہم طے نہیں کر پائیں گے اس وقت تک یہ صورتحال اسی طرح چلتی رہے گی. لیکن کوئی ایک سیاسی جماعت بشمول آپ کی جماعت کے جو بات آپ کہہ رہے ہیں اس میں آپ آئسولیٹ تو ہو سکتے ہیں، آپ ڈومینیٹ نہیں ہو سکتے. کیا آپ کی سیاسی جماعت یہ انیشیٹو لینے کو تیار ہے کہ لیڈرشپ سے زیادہ اسٹرانگ آئیڈیالوجی ہوتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ آج پیپلز پارٹی اگر آج دن تک اتنی ٹربولیشنز کے باوجود، اتنی مشکلات کے باوجود، اتنی ریاستی تشدد کے باوجود اگر پیپلز پارٹی آج زندہ ہے تو وہ اپنی آئیڈیالوجی کی بیسس کے اوپر زندہ ہے. اور اگر وہ آئیڈیالوجی پیپلز پارٹی کی نہ ہوتی تو پیپلز پارٹی آج سے بہت عرصہ پہلے ختم ہو چکی. لیکن کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ جس آئیڈیالوجی کو لے کے پیپلز پارٹی چلی تھی وہ کمزور ہوئی تو پیپلز پارٹی سندھ تک محدود ہو گئی؟ جو پنجاب، خیبر پختونخوا میں پیپلز پارٹی ایک زمانے میں ہوا کرتی تھی، وہ پیپلز پارٹی آج پنجاب میں اس کو اپنے کینڈیڈیٹس تک نہیں ملتے. تو یہ کہیں نہ کہیں آئیڈیالوجی کی کمزوری تھی یا کمزوری لیڈرشپ کی طرف سے دکھائی گئی کہ جب پیپلز پارٹی جو ہے آج سندھ تک محدود ہو کے رہ گئی ہے. نہیں، میں مظہر آپ سے تھوڑا سا اس بات پہ اختلاف کروں گا. آپ میرے سے زیادہ جانتے ہیں، آپ زیادہ کین ریڈر آف ہسٹری ہیں. دیکھیں، تاریخ کے اندر جو ہے وہ ایک سائیکل چلتا ہے. کبھی ایک سیاسی سوچ یا ایک سیاسی پارٹی جو ہے وہ اپنے پنیکل آف عروج کے اوپر ہوتی ہے، پھر ایک ہسٹوریکل پروسیس کے اندر اس کا ایک گریجول ڈکلائن شروع ہوتا ہے، اور پھر ایولیوشن کے ساتھ وہ اگر اپنے آپ کو برقرار رکھتی ہے، اپنے آئیڈیلز کو سامنے رکھتی ہے، اپنے پرنسپلز کو نہیں چھوڑتی تو وہ پھر آگے بڑھتی ہے. آپ ساتھ والے ملک میں دیکھ لیں، حالانکہ مجھے پسند نہیں ہے کہ میں ہندوستان کا ایگزامپل دوں، لیکن آپ وہاں پہ کانگریس پارٹی کو دیکھ لیں. کانگریس پارٹی ایک وقت وہ تھا کہ کانگریس پارٹی کے علاوہ اور کوئی دوسری جماعت جو ہے وہ وہاں پہ سامنے نہیں آ رہی تھی. لیکن پھر کانگریس کا ایک ڈکلائن شروع ہوا، اور کانگریس کا ایسا ڈکلائن ہوا کہ سیٹس ان کے لیے لینا مشکل ہو گئی. پھر وہاں پہ ہندوتوا کی جو ہے آئیڈیالوجی چلی. ایک پیرالل آئیڈیالوجی اسی قسم کی ہمارے یہاں بھی چل رہی ہے، تھوڑی سی مختلف ضرور ہوگی. ہندوتوا کی اگر نہیں ہے تو ایک ایکسٹریمزم کی یہاں پہ بھی ایک پالیسی جو ہے وہ چل رہی ہے. تو یہ ایک ہسٹوریکل سائیکل ہے. پارٹیز کو اپنی آئیڈیالوجی، اپنے کارڈرز کو انٹیکٹ رکھنا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وقت اور حالات کے ساتھ جو ہیں وہ آگے دیکھیے رضا، امپروومنٹ، تبدیلی تو آتی ہے. ظاہر ہے جو 70 میں یا 67 میں پیپلز پارٹی کا موٹو تھا وہ آج اس میں چیزیں ریفارمز تو ہوتی ہیں. ریفارمز ہونا اور کمپرومائز کرنا دو بڑی مختلف چیزیں ہیں. کہ اگر آپ اپنی آئیڈیالوجی پہ کمپرومائز کرتے ہیں، جن کے خلاف آپ کے لوگوں نے لڑائی لڑی، جیلیں کاٹی، پھانسیاں چڑھے، کوڑے کھائے، انہی کو جا کے اگر تمغہ جمہوریت دیا جائے تو پھر وہ ورکر اس دن اس ورکر کی سوچ. ابھی میں نے کوئی 2010 میں جنرل اسلم بیگ سے انٹرویو کیا تھا.
اور انہوں نے مجھے اسی انٹرویو میں یہ بتایا تھا کہ 88 میں کوئی 3 گھنٹے کی ملاقات ان کی بے نظیر بھٹو صاحبہ سے ہوئی تھی، اور ابھی یہ فیصلہ نہیں ہوا تھا کہ ان کے بقول انہوں نے کہا کہ جی آپ ہماری اگلی وزیر اعظم ہیں اور آپ جو ہے وہ چیزوں کو لے کے آگے بڑھیں۔ یہاں یہ جو دوسری طرف سے موقف آتا ہے وہ یہ کہ سیاستدان غلطیاں کرتے ہیں تو مداخلتیں ہوتی ہیں۔ اب اس پہ دونوں آرگومنٹ ہو سکتے ہیں، لیکن میری کنسرن اسٹیبلشمنٹ سے نہیں ہے، میری کنسرن میرا ان سے کوئی توقع بھی نہیں ہے۔ میری توقعات تو آپ سے ہیں، میری توقعات تو مسلم لیگ سے ہیں، تحریک انصاف سے ہیں، لیکن جب آپ ہی جو ہے وہ یہ کمپرومائز کرتے ہیں اقتدار پاور پالیٹکس کا، تو پھر وہ جو ورکر ہے جو ساری زندگی جمہوریت کے لیے لڑتا رہا ہے وہ ایک دم جو ہے سکتے میں آ جاتا ہے۔ دیکھیں، میں ایک تو مظہر میرے حساب میں کمپرومائز اور ریفارم کے درمیان ایک بڑی تھن لائن ہے، وہ لائن آپ وہاں پہ ڈرا کریں گے وہ ایک اور بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ اسٹریٹجی اور پولیٹیکل سٹرگل کی ٹیکٹکس کو دیکھیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ چیئرمین ماؤ نے کہا تھا 1 اسٹیپ فارورڈ 2 اسٹیپس بیکورڈ۔ جو پاکستان کی صورتحال رہی ہے اور پاکستان کی موجودہ صورتحال ہے اس میں لیٹ اس بی ویری فرینک، سیاسی جماعتیں، میں آپ کا پہلے سوال کا جواب دے دوں کہ سیاسی جماعتیں یا سیاسی لیڈرشپ یا سیاسی کارکنوں سے غلطیاں ہوئی ہوں گی کیونکہ وہ بھی انسان ہے، اینڈ پرسن از ناٹ فیلیبل، غلطی ضرور ہوئی ہوگی، لیکن غلطی کو ریئلائز کر کے ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں سامنے رکھتے ہوئے آگے بڑھنا ایک اور بات ہے۔ میں یہاں پہ یہ بات کہہ کے ایک اور سوال آپ سے اٹھاتا ہوں، اور وہ یہ ہے، اینڈ آئی ایم ناٹ ٹرائنگ ٹو شفٹ دی برڈن آف رسپانسبلٹی، برڈن آف رسپانسبلٹی جو ہے وہ سیاسی کارکن کے اوپر ہی ہے، لیکن سیاسی کارکن یا سیاسی تحریک بھی اس وقت آگے بڑھتی ہے جب اس کے ساتھ دیگر سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ آگے ساتھ چلتے ہیں۔ کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ آج اس ملک میں جو ایکسٹریمزم سامنے آئی ہے اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ سول سوسائٹی نے کلچر آف ریزسٹنس جو تھا اس کو چھوڑ دیا؟ کیا اس کی ایک وجہ یہ بھی نہیں ہے کہ یونیورسٹیز کے اندر جو ایکیڈیمک فریڈم تھی وہ ایکیڈیمک فریڈم ریاست نے تو کچھ لی، لیکن ہمارے ایکیڈیمیشنز نے بھی اس کے لیے دگ و دو نہیں کی، لہٰذا دے ہیز بین تھوڑی سی رضا اس میں معذرت کے ساتھ، طلبہ یونینیں 84 میں بین ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ رہی، اس کے بعد مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ آئی، اس کے بعد پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی، آج بھی سندھ میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے۔ مجھے بتائیں طلبہ یونینوں کے انتخابات کیوں نہیں ہوتے؟ ہونے چاہیے، بالکل ہونے چاہیے۔ سینٹ کی کمیٹی آف دا ہول کے اندر یہ مسئلہ 2016 میں یا 17 میں یہ ڈسکس ہوا، سٹیک ہولڈرز تمام وہاں پہ آئے جن میں وائس چانسلرز بھی تھے، ایڈمنسٹریشن بھی تھی۔ ایڈمنسٹریشن اس کی سخت خلاف تھی، ایڈمنسٹریشن جو ہے اٹ واز ہائڈنگ بیہائنڈ دا ججمنٹ آف دا سپریم کورٹ۔ ہم نے اس میں یہ بات سامنے رکھی کہ ججمنٹ آف دا سپریم کورٹ جو ہے وہ راستے کی رکاوٹ نہیں ہے۔ ہم نے چاروں چیف منسٹرز کو لکھا کہ سینٹ کی یہ ریکمنڈیشن ہے کہ فوری طور پہ اسٹوڈنٹ یونینز کو جو ہے وہ بحال کیا جائے۔ انفارچونیٹلی میری پارٹی اس میں شامل ہے، آج دن تک وہ بحال نہیں ہوئی، یہ غلطی ہے، ان کو فوری طور پہ بحال ہونا چاہیے۔ یہی آپ نے ایک مرتبہ وزارت سے استعفیٰ دیا تھا، 18ویں ترمیم جب پروونشل گورنمنٹس کے لیول پہ نچلی سطح تک چیزیں نہیں جا رہی تھیں، اور آج بھی پروونشل فائنینس کمیشن والا جو مسئلہ ہے اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا، اور میں حیران ہوں جب میں نے مراد علی شاہ صاحب سے یہ سوال کیا تو انہوں نے کہا جی وہ دیگر جماعتیں تو اس کی سگنیٹری نہیں ہیں،
تو کیا یہ صرف پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کے لیے چارٹر آف ڈیموکریسی تھا یا پورے ملک کے لیے تھا؟ نہیں، چارٹر آف ڈیموکریسی تو پورے ملک کے لیے تھا، اور اس کے اندر جو اصول طے پائے تھے ان کو جہاں جہاں دونوں جماعتوں کی حکومتیں ہیں ان کو وہاں عملی جامہ جو ہے وہ پہنانا چاہیے۔ تو یہاں یہ تو آپ بات تسلیم کرتے ہیں نا کہ جس طرح 18ویں ترمیم پہ کم سے کم سندھ میں عمل ہوتا، سندھ اس کو لیڈ کرتا، وہ نہیں ہو پایا۔ نہیں، میں صرف سندھ کو اس میں سنگل آؤٹ نہیں کروں گا۔ دیکھیں، 18ویں ترمیم کا ایک بڑا کمپلیکس ایشو ہے اور بڑا کمپلیکس مسئلہ ہے۔ 18ویں ترمیم کا جو اصل مسئلہ ہے وہ دو سوچوں کا مسئلہ ہے، دو سوچوں کے ٹکراؤ کا مسئلہ ہے۔ ایک سینٹرسٹ تھاٹ ہے اور دوسرا جو ہے وہ فیڈرلسٹ تھاٹ ہے۔ جو سینٹرسٹ تھاٹ ہے وہ 18ویں ترمیم کی ڈرافٹنگ سے لے کے 18ویں ترمیم کی امپلیمنٹیشن تک اور اس کے بعد تک آج دن تک وہ 18ویں ترمیم کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صوبوں کو جو صوبائی خود مختاری دی گئی ہے، صوبوں کو جو لمیٹڈ صوبائی خود مختاری دی گئی ہے، وہ وفاق کا اس نے جو ہے وہ تیا پانچا کر دیا ہے۔ سوری فار یوزنگ دا ورڈ، لیکن وہ کہتے ہیں کہ وفاق کا تیا پانچا کر دیا ہے۔ اسی لیے آپ آج یہ دیکھتے ہیں کہ 11 سال گزر گئے ہیں اور نیا این ایف سی ایوارڈ جو ہے وہ سامنے نہیں آیا، جبکہ آئین یہ کہتا ہے کہ ہر 5 سال کے بعد نیا این ایف سی سامنے آنا چاہیے۔ مائنڈ سیٹ کی بات کا میں آپ کے سامنے ایک اور ایگزامپل رکھتا ہوں کہ این ایف سی کے سلسلے میں اب آپ یہ باتیں اور آوازیں سن رہے ہیں کہ وفاق کی جو ایکسپینڈیچر ہے، وفاق کا جو ڈیفنس ایکسپینڈیچر ہے، وفاق کے جو لونز کی ری پیمنٹ ہے، یہ تمام کے تمام اس لیے نہیں ہو پا رہے یا پورے نہیں کیے جا سکتے کیونکہ جو فنڈنگ ہے وہ صوبوں کے پاس جا رہی ہے۔ لہٰذا اس کو امینڈ کیا جائے اور صوبوں سے کچھ پیسے لے کے اور جو ہے وہ وفاق کو دیے جائیں۔ میں آپ کے توسط سے جو پاز ٹو بی ہیں یا جو یہ بات کر رہے ہیں ان کے سامنے میں یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، آپ ایک چیز آلریڈی صوبوں کو دے چکے ہیں، اس سے اگر آپ مزید آگے نہیں دے سکتے تو اس کو واپس لینے کی بھی بات نہ کریں، کیونکہ جو اس وقت پولیٹیکل ٹرینڈز چل رہے ہیں، کہیں یہ بات یا یہ سلوگن اب نہ اٹھنا شروع ہو جائے کہ صوبے یہ کہیں کہ تمام تر ٹیکس کلیکشن کا جو اصول ہے وہ ہمیں دے دیں، ہم سارے کا سارا ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں اور پھر وفاقی حکومت اپنا بجٹ ہمیں دے، ہم پھر اس میں سے دیکھتے ہیں کہ کون سے بجٹ میں ہم نے کتنے پیسے دینے ہیں تو ہم پھر وہ بجٹ میں پیسے دیتے ہیں۔ تو میرا مطلب ہے کہ ایک چیز کو بیلنس میں رکھیں، بیلنس سے آؤٹ جائیں گے تو پھر بہت سی فورسز جو ہیں وہ کھل جائیں گی۔ نہیں، اس میں یہی بنیادی سوال ہے کہ لیڈ تو آپ نے کرنا ہے نا۔ مطلب ایک ایسی جماعت جو پچھلے 50 سال سے، جس کا کریڈٹ ہے کہ اس نے ملک میں ڈیموکریسی کے لیے بے انتہا جدوجہد کی، اس ملک کو متفقہ آئین دیا، اس ملک میں میثاق جمہوریت اسٹیبلش کی، اس ملک میں 18ویں ترمیم وہ کی، لیکن وہ جب لیڈ کرنے کا بھی آپ نے سول سوسائٹی کی بات کی، سول سوسائٹی بھی دیکھتی ہے کہ آگے وہ کون سی سیاسی جماعت ہے جو اس کی پروگرام کو آگے لے کے چل سکتی ہے، وہ آپ کی سپورٹ میں اس حد تک کھڑی ہو سکتی ہے۔ اور یہ لٹریچر جو سارا چھپا ہوا ہے یا وکلا کی تحریک ہے یا صحافیوں کی تحریک ہے، یہ سب سول سوسائٹی کی تحریکیں ہیں۔ لیکن میں جب آگے دیکھ رہا ہوں تو مجھے ہر مرتبہ ہر چند سال بعد ایک کمپرومائز کیوں نظر آتا ہے۔ لائرز موومنٹ اپنے عروج پہ تھی جب این آر او ہو گیا، کیا وہ این آر او چارٹر آف ڈیموکریسی کی صریحاً خلاف ورزی نہیں تھا؟ دیکھیں، این آر او کی تو بہت بات ہو رہی ہے کہ جی این آر او دیں گے نہیں دیں گے، پچھلا این آر او ہوا۔ لیٹ می پٹ اے کاؤنٹر کویسچن، اگر محترمہ واپس نہ آتی
تو کیا صورتحال ہوتی؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا. اگر محترمہ واپس نہیں آتی تو یہ جدوجہد اسی طریقے سے جاری رہتی جس طریقے سے مارچ 2007 میں شروع ہوئی تھی, اور یہ آپ کو, اور اس جدوجہد کو جھٹکا ہی اس وقت لگا, اور اسی جدوجہد کے نتیجے میں 3 نومبر کو ایمرجنسی پلس لگی, اس کے خلاف بھی لڑتے رہے. لیکن اس اسٹیج پہ جو وڈرال نظر آیا ہمیں, وہ ڈیموکریٹک فورسز کی طرف سے نظر آیا, وہ سول سوسائٹی کی طرف سے تو نہیں نظر آتا. نہیں دیکھیں, یہ آپ اس کو اب دوسری طرف لے گئے ہیں. یہ جنگ سول سوسائٹی اور پولیٹیکل پارٹیز کی ہے ہی نہیں. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر سیگمنٹ آف سوسائٹی نے جو ہے وہ ایک وڈرال جو ہے وہ اختیار کی. ہر ایک کے اپنے کمپیلنگ سرکمسٹانسز تھے, وہ وڈرال پیچھے گئی. دیکھیں, اگر محترمہ نہ آتی تو جو صورتحال اس ملک کی اور جس طرح موومنٹ بنی, وہ موومنٹ آگے نہیں بنتی. رضا, اگر محترمہ آتی تو ان کو گرفتار کیا جا سکتا تھا نا, انہیں روکا جا سکتا تھا نا. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں آپ تو گرفتاری کی بات کر رہے ہیں. ایون آفٹر the so called NRO she came and she gave her life. ہاں, تو یہی تو میں آپ سے بات کہہ رہا ہوں کہ 18 اکتوبر کو جو کچھ ہوا, اس کے بعد جو کچھ ہوا, میرے لیے تو اس کے بعد کا سیٹ بیک بہت بڑا سیٹ بیک ہے کہ وہ لوگ جن پہ محترمہ نے شک کیا, ان کو آپ لوگوں نے شک کا فائدہ دے دیا. اس میں چاہے چودھری پرویز الہی ہوں, چاہے پرویز مشرف ہوں. دیکھیں, اب ایک حد تک میں آپ سے اگری کر سکتا ہوں, لیکن دوسری بات میں آپ کے سامنے جو حقیقت ہے وہ بھی سامنے رکھتا ہوں, اور پھر ذرا اس پہ بھی کہکال ضرور لگائیے گا. وہ یہ ہے کہ ریاست کیس کرتی ہے پرویز مشرف کے خلاف. پرویز مشرف عدالت میں پیش نہیں ہوتا, قوتیں اس کو ہسپتال لے جاتی ہیں, ہسپتال میں وہ جا کے رہتا ہے, اور ہسپتال سے پھر وہ باہر چلا جاتا ہے. کیس اس کے خلاف فیصلہ ہوتا ہے, اور اس جج کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. آپ میں سے اور میرے میں سے کتنے ہم کھڑے ہوئے تھے اس جج کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے. اگر جہاں پہ ریاست ایسے کردار پہ اتر آئے, وہاں پہ 1 اسٹیپ فارورڈ اینڈ 2 اسٹیپ بیکورڈ کی جو پالیسی ہے, وہی آگے آپ کو جدوجہد میں لے جا سکتی ہے. یہ رضا, یہ جو آپ نے بات کی, یہ آپ بہت آگے کی بات کہہ رہے ہیں. یہ جو 2008 میں ہوا, آصف علی زرداری صاحب کے صدر بننے سے پہلے, اور اگین میں اسی انٹرویو کی اپنی بات کروں گا, جنرل اسلم بیگ سے جب یہ پوچھا تو انہوں نے کہا میں حیران تھا کہ زرداری صاحب نے پریزیڈنٹ بننے سے پہلے, وہ پریزیڈنٹ بننے جا رہے تھے, ہی وینٹ ٹو دی امریکن ایمبیسڈر. ان کے بقول ہی شوڈ ہیو کالڈ دی امریکن ایمبیسڈر, اور امریکن ایمبیسڈر شوڈ ہیو کالڈ ہم. صرف بات یہ ہے کہ اس وقت ایک بہت, میں اس پارلیمنٹ میں موجود تھا جب یوسف رضا گیلانی صاحب نے یہ اعلان کیا کہ ججز کی رہائی کا, لیکن اگلا اعلان میں توقع کر رہا تھا ان کی بحالی کا, اور وہیں جو ہے وہ دڑاڑ پڑی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں. پہلے پہ بے انتہا تالیاں بجیں, تالیوں سے گونج اٹھا پارلیمنٹ, لیکن پھر جو چیز ہوئی اس کے لیے پھر جنرل کیانی کی طرف دیکھا گیا کہ جنرل کیانی اس لانگ مارچ کو روکیں. تو ہم تو خود وہ غلطیاں کرتے رہتے ہیں کہ جس کی بنا پہ آپ اسے ریفارمز کہتے ہیں, میں اسے کمپرومائز کہتا ہوں. نہیں, میں آپ سے اگری کرتا ہوں. پولیٹیکل پارٹیز اگر اس ٹائپ کی کمپرومائزز اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہ کریں تو شاید صورتحال کچھ بہتر ہو, لیکن مسئلہ پھر وہی آتا ہے کہ کیا اتنا ڈیولپمنٹ آف پولیٹیکل سوسائٹی اور پولیٹیکل پارٹیز اتنی ہے کہ دے کین اسٹینڈ اپ ٹو دی اسٹیبلشمنٹ. دیکھیے رضا, دو ٹرننگ پوائنٹ تھے میری لیے سے. ہو سکتا ہے آپ 1970 کا الیکشن, اس وقت اگر میجورٹی رول کو ایکسیپٹ کیا جاتا, وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا. بھٹو صاحب کے پیریڈ میں نیشنل عوامی پارٹی پر پابندی, بلوچستان اور خیبر پختونخوا کی حکومتوں کو ڈسمس کرنا,
اور اس کے بعد اگر چارٹر آف ڈیموکریسی پہ آ جاؤں, MRD پہ آ جاؤں, 88 میں مجھے بتائیں 88 میں اگر نوابزادہ نصر اللہ خان کے مقابلے میں غلام اسحاق خان کی حمایت کی جائے تو اس کو میں کیا کہوں؟ دیکھیں, جہاں تک 70 کا تعلق ہے اور جہاں تک ANP اور ان کی حکومت کا تعلق ہے, تو جہاں تک 70 کا تعلق ہے, وہ جو مختلف سرکمسٹانسز بنے وہ صرف 70 کا میجورٹی پارٹی کا ایشو نہیں تھا. یہ مسئلہ اگر آپ 1947 میں چلے جائیں تو سب سے پہلا مسئلہ آپ کو اگر یاد ہو, جو سب سے پہلا پوائنٹ آف آرڈر جو اٹھا تھا ہاؤس کے اندر کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں, وہ زبان کے اوپر اٹھا تھا. آپ نے اس زبان کے ایشو کو وہاں پہ کل کیا, اور وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ اردو زبان کو آپ آفیشیل لینگویج نہ بنائیں, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بنگالی کو بھی آپ اس کے ساتھ اردو کے ساتھ آفیشیل لینگویج بنائیں. اس کے بعد پھر آپ پیرٹی کا کویسچن لے کے آئے. اس کے بعد پھر آپ اکنامک ایکسپلوئٹیشن, جیسے آپ نے اس وقت کے ایسٹ پاکستان کی ویسے ہی ریاست نے اکنامک ایکسپلوئٹیشن یہاں کے چھوٹے صوبوں کی. تو یہ ایک بڑا کمپلیکیٹڈ اور بڑا بہت سے فیکٹرز go into the debacle of and the breakup of Pakistan of 1970. It's not the election and not only the question of accepting majority or not. دوسری بات یہ کہ نیب کی گورنمنٹس کی جو ڈسمسل تھا وہ غلطی تھی, غلطی ہو جاتی ہے, that was a mistake. COD کا جہاں تک تعلق ہے, COD ہوا, COD کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی, اور آج بھی اگر آپ اس کا جو فورینزک چارٹ بنا کے دیکھیں تو ایٹ لیسٹ 65 to 70% جو COD میں باتیں دی ہوئی تھیں وہ امپلیمنٹ ہوئی ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ وہ افتخار چودھری صاحب کی کنٹروورسی کیا بنی تھی؟ یعنی ججز ایگریمنٹ ہو کے بوربن میں بھی میں آئی واز اے وٹنس بوربن میں, اور بوربن ڈکلیریشن میں تو بہت کلیئر تھا کہ ججز کی بحالی کا, تو وہ میرے خیال ہے اس میں کچھ ٹائمنگ کا مسئلہ تھا کہ فوری طور پہ ہوں یا کچھ آگے پیچھے ہوں, بٹ ہونا تو تھا بیکاز یوسف رضا نے آن دا فلور آف دا ہاؤس ریلیز کی بات کی. پیپلز پارٹی کے اعتزاز احسن اس موومنٹ کو لیڈ کر رہے تھے اور پارٹی بھی اس موومنٹ کو سپورٹ کر رہی تھی. میرے خیال ہے کچھ ٹائمنگ کا ایشو تھا, ورنہ کوئی ایسا ایشو نہیں تھا. رضا یہ بتائیں, ہو سکتا ہے کہ پرسنلی آپ کے لیے ڈیفیکلٹ ہو یہ جواب دینا, جو صادق سنجرانی کی پہلی نامینیشنز تھی, مسلم لیگ نون نے آپ کا نام پرپوز کیا, اور اگر آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں تو اس ریکارڈ میں نظر آتا تھا کہ اس کی وجہ تھی کہ آپ کی جو پرفارمنس تھی وہ اکراس دا بورڈ رہی, سب نے آپ کو سپورٹ کیا. کون بنیادی طور پہ آپ کا مخالف بنا؟ دینے دو نا, آپ ان کو جواب دینے سے پہلے ہی قسمت میں نہیں تھا. بس یہی جواب سننا تھا. اب میں اس کے بعد ان کے پورے بیانیے کو میں کیا سمجھوں کہ یہ ان کا بیانیہ ہے جس کو پارٹی کی ہو سکتا ہے سپورٹ نہ ملے. تو پارٹی کے اندر جو بات کہہ رہے ہیں, میں پھر تھوڑا سا اس پہ آؤں گا جو سینٹ کے الیکشن ہے. آپ کی ایک رولنگ کل سے چل رہی ہے کہ 2015 میں آپ نے آرٹیکل 69 کے حوالے سے یہ بات کی تھی کہ پارلیمنٹ کی پروسیڈنگز کہیں چیلنج نہیں ہو سکتی. آج جو صورتحال سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے آ رہی ہے سامنے, اور ظاہر ہے پیپلز پارٹی نے, PDM نے اس کو چیلنج کرنے کا, کیا یہ چیلنج ہو سکتی ہے؟ اگر ہو سکتی ہے تو کس پیرائے میں؟ دیکھیں, کاش کہ یہ میری دوسری رولنگز جو ہیں جب میں چیئرمین سینٹ تھا ان کو بھی یہ اتنا تشریح کریں جتنا یہ اس کو کر رہے ہیں یا کسی اور کو کرتے ہیں. ایسے تو میں نے CCI پہ اور دیگر ایشوز پہ بھی دی ہوئی ہے جس پہ یہ عمل درآمد نہیں کر رہے. دیکھیں, جہاں تک آرٹیکل 69 کا تعلق ہے, آرٹیکل 69 کا اپنی جگہ جو ہے وہ
ایک قدغن جو ہے وہ موجود ہے اور یقینی طور پہ میری رولنگ بھی وہاں پہ موجود ہے، لیکن جو اس میں اور جو الیکشنز ہوئے ہیں اور انٹرنل پروسیڈنگز جو ہیں ان میں فرق ہے، پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ بیسکلی کویسچن جو ہے وہ irregularity آف پروسیجر کا نہیں ہے، یہاں پہ کویسچن یہ ہے کہ آر دوز 7 ووٹس ویلڈ اور ناٹ، یہ بیسک کویسچن ہے جو یہاں پہ ہے، اینڈ دیٹ از اے کویسچن آف لا کہ کیا یہ 7 ووٹ جو ہیں وہ ویلڈ ہیں، اور اس پہ اگر آپ سپریم کورٹ کی رولنگز دیکھ لیں، الیکشن کمیشن کی اپنی فائنڈنگز دیکھ لیں تو وہ بڑی کلیئر ہیں کہ انٹینشن آف دا ووٹر جو ہے وہ سامنے آنی چاہیے کہ کیا ووٹر جو ہے کینڈیڈیٹ اے کو ووٹ دینا چاہ رہا ہے یا کینڈیڈیٹ بی کو دینا چاہ رہا ہے۔ ایک رولنگ تو ایسی بھی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر دونوں ڈبوں کے درمیان میں ٹھپا لگا ہوا ہو تو پھر آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ کس سائڈ پہ زیادہ سٹیمپ جو ہے وہ لگا ہوا ہے، اور اس کو جو ہے 8ویں ووٹ کی نہیں، وہ تو دونوں پہ لگا ہوا تھا نا۔ میں یہاں پہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اتنا اس حد تک کلیئر ہے، بیکاز جب آپ ایک ووٹ کو جو ادروائز ویلڈ ووٹ ہے آپ اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں تو آپ اس ووٹر کو ڈی فرینچائز کر رہے ہیں نا، یو آر ٹیکنگ اوے ہز رائٹ آف فرینچائز، تو دیٹ کین ناٹ بی ڈن۔ پریزائڈنگ، ویسے یہ سوال کرنے سے پہلے یہ بتا دوں کہ یہ جو ہے وہ لائیو فیس بک پہ جا رہا ہے، پیج آف الیکٹرانک ڈائری سندھ لٹریچر فیسٹیول پہ، لیکن یہ سارا کام کیا وہ اس پریزائڈنگ افسر نے کیا جو ان سارے کاموں میں خاصا تجربہ رکھتے ہیں، اور ان کا سندھ میں وزیر اعلیٰ وہ اسی طریقے سے بنے تھے، اس پہ اعتراض کیوں نہیں ہوا اس پریزائڈنگ افسر کے اوپر؟ دیکھیں اس پہ پریزائڈنگ آفیسر پہ ایک تو لاسٹ منٹ پہ وہ وہاں پہ ان کو لایا گیا، اور یہ تو پھر بعد میں سامنے بات آئی کہ کچھ 1 گھنٹہ پہلے جو اپوزیشن کی یا حکومتی اپوزیشن کی نہیں، حکومت کی جو پارلیمانی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اس میں وہ موجود تھے، اور اس میٹنگ سے اٹھ کے وہ سیدھا ہال میں آئے ٹو پریزائڈ۔ اگر وہ ان کو صدر صاحب نے نامنیٹ کر ہی دیا تھا، اول تو صدر کو ان کو نامنیٹ کرنا نہیں چاہیے تھا، کسی اور کو نامنیٹ کرتے جو نیوٹرل آدمی ہوتا تو وہ زیادہ مناسب تھا۔ سینٹ کے رولز کیا کہتے ہیں؟ سینٹ کے رولز یہ کہتے ہیں کہ اینی پرسن ٹو بی نامنیٹڈ بائی دا پریزیڈنٹ، اٹ از ناٹ ایون نیسسری کہ وہ ممبر ہو سینٹ کا، اٹ کین بی اینی پرسن بیکاز دا رول سیز اینی پرسن۔ یہ بہتر نہ ہو کہ آئندہ کے لیے کہ پریزائڈنگ آفیسر وہ ہو جو وہ خود ووٹر نہ ہو؟ میرا خیال ہے وہ بہتر ہوگا، اور اب ہم سوچ رہے ہیں کہ اس کے جو سینٹ کے جو رولز ہیں وہ زیادہ تر الیکشن پروسیس کے اوپر سائلنٹ ہیں، تو سوچ رہے ہیں کہ ان کو جو ہے تھوڑا سا مزید ڈاکیومنٹیشن جو ہے ان کی جائے۔ یہ بتائیں رہا تھا کہ کیا آگے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ موئی اکراس دا بورڈ کوئی میجر الیکٹورل ریفارمز کی طرف آپ جائیں، اور جائیں تو آپ کی تجاویز کیا ہوں گی؟ دیکھیں بنیادی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ فی الوقت کوئی گنجائش ہے الیکٹرل ریفارمز کی، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ اپوزیشن کو انگیج کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جب تک آپ اپوزیشن اور ٹریجری بینچز آپس میں انٹریکشن نہیں کریں گے اس وقت تک کوئی معنی خیز ریفارم الیکٹرل یا کوئی اور وہ سامنے نہیں آئے گا، لہٰذا میں ان دا نیئر فیوچر کوئی میجر بریک تھرو ان ٹرمز آف الیکٹرل ریفارمز جو ہے وہ نہیں دیکھ رہا۔ نہیں تو اب جو آپ لوگ 26 مارچ کو جا رہے ہیں اسلام آباد، تو اس کے مقاصد کیا ہیں؟ دیکھیں 26 مارچ کو وہ ایک پروسیس کا حصہ ہے، اور وہاں پہ یہ بات باور کروانی ہے کہ پاکستان کے عوام جو ہیں وہ موجودہ حکومت اور موجودہ نظام جس میں سویلین سپریمیسی جو ہے
وہ ورچولی ختم ہو چکی ہے. اس کی بحالی کے لیے ہم جا رہے ہیں, اور یہ کہ جو ادارے ہیں وہ اپنے اپنے آئینی حدود میں رہ کے اپنے کام کو سر انجام دیں. نہیں, صرف یہ بتانے صرف ان کو جا رہے ہیں تو وہ تو یہاں سے بھی بتا سکتے ہیں. مطلب اگر آپ جا کے وہاں بیٹھیں گے یا ایک دن کا دھرنا ہو کے واپس آ جائیں گے تو اس سے آگے چیز نظر نہیں آ رہی. یعنی جو ایک فرض کریں, مولانا فضل الرحمان کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے کہ جی اگر استعفے دیے بغیر آپ جاتے ہیں لانگ مارچ کے لیے تو اس سے وہ مقاصد حاصل نہیں ہو سکیں گے. یہ ایک ان کا ہمیشہ سے پچھلے 3 سال سے ان کا ایک موقف ہے کہ جی ہم اسمبلیوں سے استعفے نہیں دیتے, ہم تیار نہیں ہیں. اسی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ ہر مرتبہ گورنمنٹ کو ہی ایڈوانٹیج ملتی ہے, چاہے مولانا کا پچھلا دھرنا ہو, ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو. تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ ہمیشہ آپ لوگوں کی موو سے آگے جا کے وہ کہیں نہ کہیں کامیاب ہو ہی جاتی ہے. تو الٹیمیٹلی 26 مارچ کے بعد پھر آگے کیا ہے؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا. دیکھیں, پی ڈی ایم کے اندر مختلف سیاسی جماعتیں ہیں. کوئی جماعت ایک دوسرے کے اندر ضم نہیں ہوئی. ہر ایک جماعت کا اپنا نقطۂ نظر ہے, ہر ایک جماعت کا اپنا ایک سوچ ہے. جہاں پہ ایک سوچ یہ ہے کہ پارلیمان سے باہر آ جائیں, اس کے بعد پھر بھی یہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ جی دین واٹ. دوسری سوچ یہ ہے کہ پارلیمان کے اندر رہ کے جد و جہد کریں اور باہر آنے کا لاسٹ آپشن رکھا جائے. پھر بھی یہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ جی دین واٹ. یہ باہمی مشاورت کے ساتھ 15 تاریخ کو پی ڈی ایم کا اجلاس ہے سربراہان کا, اس میں باہمی مشاورت ہوگی اور کوئی راستہ جو ہے وہ وہاں پہ نکالا جائے گا کہ جد و جہد کو جو ہے وہ آگے بڑھایا جائے. دیکھیں, یہ آپ ابھی خود اس بات پہ میرے ساتھ متفق تھے کہ یہ جد و جہد جو ہے یہ اتنی آسان نہیں ہے, کیونکہ آپ یہاں پہ ریاست کے ساتھ ٹکرا رہے ہیں. لہٰذا اس میں یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ جی دھرنے میں جائیں گے اور دھرنے سے اٹھیں گے تو آزادی کا پرچم جو ہے وہ لہرا رہا ہوگا, یہ ممکن نہیں ہے. یو ہیو ٹو چپ اوے ایٹ دی راک آف دی اسٹیبلشمنٹ گریجولی, اور اس چپنگ میں جو ہے فائنلی اٹ ول گیو وے. نہیں, میں تو اس چیز کے لیے تیار ہوں, لیکن جب گیلانی صاحب ہر مرتبہ کہہ دیتے ہیں کہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے, تو وہ یہ جو چیز ہے یہ میرے لیے ڈیفیکلٹ ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ کیا اسٹیبلشمنٹ پاکستان کے سسٹم میں نیوٹرل ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ اسٹیبلشمنٹ پاکستان کے سسٹم میں نیوٹرل ہے. ایک رضا آخر میں, کیونکہ ٹائم ختم ہو گیا, جب ملٹری کورٹس بنی تھیں, آپ سینٹ میں کھڑے ہو کے آپ نے ایک انتہائی جذباتی تقریر کی تھی, آپ روئے بھی تھے. اس کے بعد آپ نے ووٹ کیوں دیا؟ I wasn't morally strong enough to resign. اور یاد ہے آپ کو اس کے بعد ہماری کافی اس پہ ڈسکشن بھی ہوئی تھی, اور یہیں سے اس بات کو کہ آپ نے, چونکہ آپ کی جو پہلی کتاب ہے انویزیبل پیپل, اور اس کے بعد آپ کی 3 اور مختلف موضوعات پہ کتاب آئیں, آج بھی آپ سمجھتے ہیں کہ سچویشن وہیں کھڑی ہے جو آپ کی ان شارٹ سٹوریز میں ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بدتر ہے, اس سے بدتر ہے. تو اگر ہم اس کو پھر آگے کی طرف دیکھیں تو چونکہ آپ ظاہر ہے آپ کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے, کسی جگہ آپ کو وہ لائن نظر آ رہی ہے کہ یہاں خاص طور پہ سندھ میں بیٹھے ہوئے لوگ یہ توقع کر سکیں کہ صرف ڈیموکریسی نام لینے کا کام بات نہیں ہے, ڈیموکریسی پریکٹس کا نام ہوتی ہے. وہ پریکٹس کرتے ہوئے ہمیں سندھ جو ہے وہ رول ماڈل کیوں نہیں بنتا ڈیموکریٹک ویلیوز کا؟ دیکھیں, یہ آپ نے مجھ سے بہت ہی مشکل سوال کیا. میں پہلے ہی پارٹی میں فرنجز پہ بیٹھا ہوں, اس لیے میں نے سوال کیا کیونکہ آئندہ مجھے آپ کی امید نہیں لگ رہی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں بالکل باہر چلا جاؤں تو پھر میں آپ کا جواب دے دیتا ہوں.
مطلب آپ میں کہیں نہ کہیں وہ اعتزاز صاحب بالکل ایک دوسری لائن. چلیں یہ بتا دیں کہ آج آپ کو نواز شریف کا بیانیہ کتنا مضبوط نظر آتا ہے؟ دیکھیں نواز شریف کا جو بیانیہ ہے وہ اگر ان پرنسپل دیکھا جائے کہ اداروں سے پاک اور سویلین سپریمیسی ہو تو وہ بیانیہ اپنی جگہ بالکل درست ہے. وہ بیانیہ ہر سیاسی جماعت کا ہے اور وہ بیانیہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے سب سے پہلے لگایا تھا اور اس جد و جہد میں شہید نے اپنی جو ہے وہ زندگی دی اور پھر اسی راستے پہ چلتے ہوئے محترمہ نے اپنی زندگی دی. اب بلاول آئے ہیں, اب امید ہے کہ وہ اپنے نانا اور ماں کی روایت کو آگے لے کے چلیں. لیکن اس بیانیے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب ملک میں واپس آئیں. دیکھیں جب لیڈرشپ اپنے ملک میں موجود ہوتی ہے تو اس کی ایک اپنی امپٹس ہوتی ہے, لیکن تاریخ یہ بھی بات بتاتی ہے کہ لوگ جلا وطنی میں بھی رہ کے جد و جہد کرتے ہیں, لیکن بالآخر تو آپ کو ملک میں واپس آنا ہی. مریم نواز کی کل امکان اسی چیز کا ہے, کیونکہ جو نیب نے موقف اختیار کیا اس سے امکان اسی چیز کا لگ رہا ہے کہ شاید وہ گرفتار ہو جائیں گی. مریم کی گرفتاری کتنا بڑا سیٹ بیک ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں کہ مریم کی گرفتاری کل شاید نہ ہو, کیونکہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج میں نے اخبار میں پڑھا تھا کہ حکومت نے نیب نے ایک کینسلیشن آف بیل کی اپلیکیشن ڈالی ہوئی ہے لاہور ہائی کورٹ میں, اور وہ بھی ایک عجیب انوکھی کینسلیشن آف بیل کی اپلیکیشن ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ان کا بیانیہ جو ہے وہ ریاست کے خلاف ہے اور ان کا بیانیہ اداروں کے درمیان تصادم کا ہے. عموماً یہ گراؤنڈز منسٹری آف انٹیریئر لیتی ہے کسی پولیٹیکل لیڈر کی ڈیٹینشن کے لیے, یا اگر کسی سیاسی جماعت کو بین کرنا ہو تو وہ لیتی ہیں. نیب کا ادارہ جس کا تعلق سو کالڈ اکاؤنٹیبلٹی سے ہے, وہ یہ بیسز بنائے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا ہے. لیکن رضا مجھے اس پہ جب یہ بات کرتے ہیں تو مجھے افسوس ہوتا ہے. سندھ کی کراچی کی جیل میں ایک قیدی ہے علی وزیر, اس کی گرفتاری میں جو رکاوٹ تھی اس کو سندھ کابینہ نے پاس کیا اور اس کے بعد وہ اس کی گرفتاری عمل میں لائی گئی. یہ جو فیصلہ ہے سندھ کابینہ کا, اور آپ اس کی ٹیکنیکل اس پہ چیز میں کہ جہاں رکاوٹ بنی تھی اور اس کے لیے ضروری تھا کہ کابینہ کی منظوری ضروری تھی, اور بدقسمتی سے کابینہ نے منظوری دی اس کی علی وزیر کے کیس میں. لیکن اس سے بھی ہٹ کے آخر میں بالکل میں یہ سوال کروں گا کہ آج پاکستان کی ڈیموکریٹک فورسز کو, جس کی آپ نے شروع میں بات کی کہ یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آپ نے جو ہے وہ آن دی رائٹ سائڈ آف دا ہسٹری ہونا ہے یا آن دی رانگ سائڈ آف دا ہسٹری. یہ کیا توقع ہے کہ کیا پاکستان کی جمہوری قوتیں یہ فیصلہ کر پائیں گی؟ آنیسٹ جواب دیجیے گا کہ کیا آپ کو لگتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے تاریخ کا درست فیصلہ کرے گی؟ میں سمجھتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی تاریخ کا درست فیصلہ کر چکی ہے اور اس فیصلے پہ وہ قائم اور برقرار رہے گی. اگر میں آپ کو آئندہ پارلیمنٹیرین دیکھنا چاہتا ہوں تو کیا یہ میں توقع رکھوں کہ اگر آپ کنٹینیو ہوتے ہیں ایز اے سینیٹر تو میں یہ توقع رکھ سکتا ہوں؟ ابھی تو 3 سال ہیں یار, 3 سال تو 3 سال سے پہلے. لیکن دیکھیں میں صرف یہ بات ایسے ہی نہیں کی ہے میں نے, یہ بہت سیریس بات ہے, اس کو بہت لائٹر اس میں مجھے کم سے کم as a Democrat, as a journalist who covered Pakistan's political parties and particularly People's Party for the last 40 years, مجھے چیزیں بہتر ہوتی نظر نہیں آ رہی, مجھے چیزیں آگے چلتی نظر نہیں آ رہی. اور آپ نے ماؤ کی مثال دی 1 step forward 2 step backward, تو مجھے 1 step forward نہیں نظر آ رہا, 2 step backward and further 2 step backward نظر آ رہا ہے. یہ جو چیز ہے
کیونکہ اگر ڈیموکریٹکلی پارٹیوں کو آگے بڑھانا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ پارٹیوں کے اندر جمہوریت کا آنا بہت ضروری ہے ملک میں جمہوریت سے پہلے؟ دیکھیں میں یہ نہیں کہوں گا کہ ملک میں جمہوریت سے پہلے پارٹیز کے اندر ڈیموکریسی آنی چاہیے. دونوں جگہوں پہ سملٹینیسلی آنی چاہیے. پارٹیز کے اندر بھی دے نیڈ ٹو بی آرگنائزڈ ایز انسٹیٹیوشنز. جیسے انسٹیٹیوشنز ہوتی ہیں ویسے ان کو آرگنائز ہونا چاہیے, اور ڈیموکریسی اور ڈیموکریٹک پروسیس پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ہونا مسٹ ہے. لیکن اس کے ساتھ میں صرف یہ بات کہوں گا کہ پولیٹیکل پارٹیز پہ آج دن تک ریاستی دباؤ اتنا شدید ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز اپنی ورچوئل ایگزسٹنس کی جنگ لڑ رہی ہوتی ہیں, نہ سوائے یہ کہ وہ اندر بیٹھ کے کوئی ریفارم کا پروسیس جو ہے وہ لا سکے. میرا خیال ہے چند سوالات نہیں چلیں, آپ سارے دوستوں نے رضا کی گفتگو سنی. رضا ربانی ان لوگوں میں سے ہیں, ان سیاسی کارکنوں میں سے ہیں جو شاید ایک امید کی کرن ہیں, اور ایسے صرف اسی جماعت میں نہیں, ہمیں پرویز رشید بھی نظر آتے ہیں, ہمیں اور دوست بھی نظر آتے ہیں, اور یہی ایک امید کی کرن ہے کہ وہ آوازیں جو مان پڑتی جا رہی ہیں, ہماری امید یہی ہے کہ ان سیاسی جماعتوں میں سے وہ آوازیں نکلیں. جس طرح رضا ربانی نے خود اپنی کتاب میں جو ہے جس کی شروعات کی ہے اسی سے کہ اور سب بھول گئے حرف صداقت لکھنا, کام رہ گیا کام ہمارا ہی بغاوت لکھنا, لوگ کہتے رہے ظلمت کو نہ ظلمت لکھنا, ہم نے سیکھا نہیں پیارے با اجازت لکھنا. شکریہ. تھینک یو.